اہل بدعت رضا خانیوں کے لیے درد سر ہے بنا شیر اصغر علی، اہل بدعت رضا خانیوں کے لیے درد سر ہے بنا شیر اصغر علی، جس نے بھی بات اصغر علی سے ہے کی اس کی ایک پل میں کھٹیا کھڑی ہو گئی۔ تقویۃ الایمان یہ دیوبندیوں کی ایک ایسی کتاب ہے جسے دیوبندی اپنے عقیدے کی کتاب بتاتے ہیں، مگر یہ کتاب لکھوائی کس نے؟ انگریز نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اور ناظرین، حقیقی معنی میں یہ خبتی اصل میں خطا بواسر ابن بواسر خبت خیال میں اور اپنے اعلیٰ حضرت فضل مجدد کی کرتی اٹھائے اندھیرے میں غوطہ کھا کر کے پاگل ہو چکا ہے۔ یہ خبتی اپنے فضل مجدد کی کرتی اٹھائے اندھیرے سے سر نکال کر کے خبت پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں جس تقویۃ الایمان کے متعلق کہہ رہا انگریز نے لکھوائی ہے، جبکہ اس میں قرآن پاک کی آیات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ بھی شامل ہیں، تو کیا خبتی اصل میں خطا ناہنجار یہ بھی ساتھ میں ثابت کرے گا کہ تقویۃ الایمان میں جتنی آیتیں قرآن پاک کی یا احادیث مبارکہ ہے سب انگریزوں کے حکم سے لکھوایا ہے؟ یہ ثابت کرے گا۔ اور نہ تو خبتی تو ہے ہی ہے اور اصل میں خطا تو ہے ہی ہے، ناہنجار کذاب دجال پھر سے ثابت ہوگا۔ اور سامعین، یہ رضا خان خبتی اصل میں خطا ناہنجار اس کے نزدیک جس انگریز نے قرآن پاک کے آیات اور احادیث وغیرہ لکھوائی تقویۃ الایمان میں، وہ نام بھی پیش کرے گا، اس کا نام کیا ہے کہ اس کا اعلیٰ حضرت اس کے خواب میں آ گیا تھا، ورنہ اپنے مجدد کی کرتی اٹھائی اندھیرے سے سر نکالنے کی ہمت بھی خبتی نہ کرے۔ خبتی بواسری اپنے اعلیٰ حضرت کی وہ کرتی پرانی ہو چکی ہے، بوسیدہ بدبودار کرتی کو زیادہ تار تار کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو چلیں سامعین، میں آپ تمام احباب کو اور ناظرین کو ایک خبتی ناہنجار اصل میں خطا جس کی بواسر ابن بواسر اس کی ضروریت کو انگریز کا دین اور اس کا تحفہ اور اس کا طریقہ اور اس کی عطا کو جسے دین بنایا ہوا ہے، حب رسول بنایا ہوا ہے خبتی والوں نے، اور عشق رسول بنایا ہوا ہے، ایمان کا حصہ بنایا ہوا ہے، اس انگریز کے دین اور عطا پر ان کو غوطے لگاتے ہوئے میں آپ کو اپنے آنکھوں سے دکھا رہا ہوں۔ دیکھیں سامعین، جو جشن عید میلاد النبی کو اسے دین کا اور ایمان کا حصہ بنایا ہوا ہے، انگریز کا دین ہے۔ یہ دیکھیں میں ثابت کر رہا ہوں، یہ حوالہ ہے آپ کے سامنے، رسائل میلاد محبوب صلاح الدین سعیدی، کتب خانہ امام احمد رضا، ماہ نامہ ضیاء حرم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر ماہ نومبر دسمبر 1989، لاہور، صفحہ نمبر 293 294 پر ہے کہ انجمن معین الاسلام نے، جس کا قیام 1930 میں عمل میں آیا تھا، سرکار انگلیہ سے، کس سے؟ اس زمانے کے اس کے فرقے کے کوئی مولوی نہیں تھے، سب مر گئے تھے، مفتی نہیں تھے، کوئی شیخ الحدیث نہیں تھا، نہ ان کی مساجد تھی، نہ ان کا کوئی مدرسہ تھا۔ یہ نیا فرقہ پیدا اگر پرانا ہوتا، مدرسہ بھی ہوتا، مسجد کا امام بھی ہوتا، تو سرکار انگلیسیہ سے درخواست کی کہ کیلنڈروں اور ڈائریوں میں 12 وفات کا جو لفظ لکھا جاتا ہے وہ غلط ہے، اس کی بجائے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہونا چاہیے، 12 وفات غلط ہے، تو یہ ہونا جشن عید میلاد النبی منانا ہے نا، اس لیے انگریز کو خوشامد کرنا، انگریز کا طریقہ اپنانا ہے نا، اسلام اچھا نہیں لگتا۔ چنانچہ گورنمنٹ نے انجمن کی اس تجویز کو منظور کر لیا، پھر اس وقت سے اس تعطیل کو بھی تعطیل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جانے لگا۔ اور سامعین، جس نے انگریز کی خوشامد کر کے پیر چاٹ کر کے تلوے چاٹ کر کے 12 وفات نکالا اور جشن عید میلاد النبی کا نام رکھا، وہ کون تھا؟ یہ نور بخش توکلی۔ نور بخش توکلی کون ہے؟ یہ تذکرہ کابر اہل سنت، اس کا مصنف علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری، اس نے اپنی کتاب تذکرہ کابر اہل سنت میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 559 میں، فخر اہل سنت حضرت مولانا علامہ محمد نور بخش توکلی قدس سرہ، نیچے لکھا ہے مولانا نور بخش توکلی 1305 ہجری میں 1877 عیسوی میں کوچک قاضیان ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئی۔
ابتدائی تعلیم میں آگے لکھتے ہیں ان کو مولانا مرحوم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سرسار تھے، یہ سب باتیں لکھی اس کے متعلق۔ اور یہ عبدالحکیم شرف قادری جو ہے اس کی تائید کہاں موجود ہے؟ یہ حسام الحرمین میں موجود ہے۔ اب یہ جو ہے اب خبتی بتا کیا تو اب مانے گا کہ تیری کتاب، تیرا دھرم، تیرا حب رسول جو اس کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، تیرا جو جھوٹا دعویٰ جو اس کے رسول کہتا ہے تو انگریز کے دین پر ٹکا ہوا ہے۔ جسے جو حب رسول کہے، عشق رسول کہے، ایمان اور اسلام کہے، اور وہ عمل انگریز کا دین ہو، انگریز کا عطیہ ہو، انگریز کا تحفہ ہو، انگریز سے تلوے چاٹ کر کے، پیر چاٹ کر کے جو عمل لیا گیا ہو اس کو حب رسول دینا، یہ انگریز کی خوشامد اور انگریزیت نہیں تو اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم پر الزام قائم کرو گے خبتی اپنے مجددی کرتی اٹھائے اندھیرے سے نکل کر کے، اگر اس طرح خبت پھیلائے گا تو تیرے مقعد خاص کو مزید جو ہے بریلی شریر کے بانس سے اور چوڑا کریں گے۔ آگے یہ خبتی اصل میں خطا ناہنجار بواسری ابن بواسری کیا کہتا ہے کہ دیوبندیوں کے اس عقیدے کی کتاب پر دیوبندیوں کا عمل نہیں ہے۔ یہ لوگ اس کتاب پر اس وقت عمل کرتے ہیں جب انبیاء و اولیاء کی شان گھٹانی ہو اور ان کے خداداد اختیارات کا انکار کرنا مقصود ہو، لیکن جب ان کے اپنے مولویوں کی شان بڑھانی ہو تو تقویت الایمان کو بالائے طاق رکھ کر اس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ خبتی ناہنجار، تو نے کہا کہ دیوبندی اپنی کتاب پر اس وقت عمل کرتے ہیں جب انبیاء اولیاء کی شان گھٹانی ہو اور ان کی خداداد اختیارات کو گھٹانا ہو، تو میں تو خبتی بواسری ابن بواسری اصل میں خطا اعلیٰ حضرت کی کرتی اٹھائے اندھیرے کی پیداوار سے کہ علم غیب بقول تجھ خبتی رفعت بھڑکاتی کے کہ خداداد اختیارات کا انکار کرنا مقصود ہو، تب ہی اپنی کتابوں کو دیوبندی مانتے ہیں۔ اور تو نے یہ بات کہی ہے ہماری اپنی کتابوں پر، تیرا مجدد نے تو خود علم غیب کا انکار کر کے نہ کہ صرف خداداد اختیارات کا انکار کیا بلکہ تیری کتاب دیوبندی مذہب مناظر اسلام، تمہارا مناظر اسلام حضرت مولانا غلام مہر علی صاحب، وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 41 میں کہ جس طرح عقیدہ ختم نبوت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا منکر جماعت اہل اسلام سے خارج ہے، اسی طرح عقیدہ حاضر ناظر کا منکر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق خداداد علم غیب کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے۔ دیکھو، خداداد علم غیب کا انکار کرنا کیا ہے؟ یہ اسلام سے خارج ہے، اور ایسا جیسا ختم نبوت کا منکر انکار کرنے والا۔ اب تیرا مجدد نے انکار کیا ہے، اب وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ مطلب یہ ہوا تم اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان عظمت گھٹانے کے لیے اپنے دھرم کے مجددوں اور مولویوں کے خود ساختہ عقیدوں اور کتابوں کو بالائے طاق رکھ دیتے ہو خبتی۔ پہلی بات، علم غیب کا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ میں حوالہ دے رہا ہوں، دیکھ، تو علم غیب کو خداداد اختیار کہہ کر کے جو اس کا انکار کرے اسے کافر کہتا ہے۔ دیکھ، یہ کتاب ہے الفتاوی الوالیجیہ، یہ صفحہ نمبر فتاوی الوالیجیہ، اس کے صفحہ نمبر 280 اور 279 میں من تزوج امرأة بشہادت اللہ ورسولہ لا يجوز النکاح وحکی عن ابن القاسم رحمہ اللہ تعالی ان هذا کفر محض لأنه اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب وهذا کفر۔ تو سامعین، اس سے ثابت ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے، اور اس کا مجدد کے ملفوظ میں لکھا ہوا ہے اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق پلنگ کے نیچے کہ کتے کا پلہ چھپا ہوا تھا خبر نہیں۔ اب سامعین، فیصلہ آپ کریں کہ اس کا مجدد اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان گھٹایا کہ نہیں گھٹایا بقول خبتی کے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پلنگ کے نیچے کی خبر نہیں۔ تو کیا یہ خبتی اپنے مجدد کو بچانے کے لیے جسے خداداد اختیار کہتا ہے، علم غیب ہو دوسری کوئی چیز ہو، اس کو مان کر کے اپنے مجدد کو لات مارے گا؟ سامعین، میرے کئی حوالے کو یہ کہہ کر کے جواب دینے سے بھاگتا ہے کرتی اٹھا کر کے کہ اس سے کوئی تعلق نہیں گفتگو کا، تیری ذمہ ہے جواب دے گا تو میرے حوالے کا۔ لیکن جب ان کے اپنے مولویوں کی شان بڑھانی ہو تو تقویت الایمان کو بالائے طاق رکھ کر اس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ناہنجار، اصل میں خطا خبتی تیرے مقعد خاص کے زخم میں لگتا ہے کچھ کسر رہ گیا ہے، اسے تو وہ اپنے گھر کی گندگی سے پور کرنے کا شوق لیے پھر رہا ہے۔ چل، یہ زخم بھی میں پور کر دیتا ہوں،
جب تم اپنی اعلیٰ حضرت کی شان کو اس کی کرتی اٹھائی طوائف کے دامن میں تبرک سمجھ کر ڈالنے کی خواہش رکھتے ہو تو اپنے فضل مجدد کو کنیزے کے حجرے میں قید کر دیتے ہو۔ خبتی تو کہتا ہے دیوبندی اپنی کتاب کے خلاف کام کر کے اس طرح مشرک ہو جاتے ہیں۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ دور دراز دوسرے ملک میں بیٹھی عورت اس وقت کیا کر رہی ہے، یہ دیوبندیوں کے حضرت لاہوری نے چند لمحے آنکھیں بند کر کے بتا دیا، اور جو بتایا وہ اس کتاب میں جیسا کہ لکھا ہے وہ بالکل درست بتایا۔ غور کیجئے سامعین، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، مگر جب اپنے مولوی کی بات آئے تو دیوار کے پیچھے ہی نہیں بلکہ دور دراز مقام پر یعنی دوسرے ملک میں فنا کی فنا لڑکی کیا کر رہی ہے یہ بھی معلوم کر لیتا ہے۔ سامعین اور ناظرین، اب دل تھام کر بیٹھیں۔ اس خبتی جس کے اصل میں خطا ہے، اس کے مقاد خاص میں مزید اور ضرب کاری کرتے ہوئے کمر توڑ، پلنگ توڑ اور دندان شکن جواب دیتا ہوں میں۔ دیکھیں اس نے جو کتاب پیش کی خبتی نے، مولانا احمد علی لاہوری کے حیرت انگیز واقعات، اس میں اس نے مصنف کا نام نہیں بتایا ہے کیونکہ اور مزید رسوا ہو جائے گا، جبکہ واقعات کی کتاب کے متعلق اس کے گھر کی کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے، دیکھیں، البریلویہ کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، علامہ عبدالحکیم شرف قادری، یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 51 پر، یہ بھی جانتا ہے کہ حکایات کسی عقیدے کی عکاسی تو کر سکتی ہے مگر عقائد کے لیے بنیاد نہیں بنا سکتی، اور یہ کیا کر رہا ہے، اس کتاب کو پیش کر کے مشرک ثابت کرنے کا دعویٰ اس مردود خبتی نے کیا ہے۔ سامعین، اس کے مقاد خاص میں کتنی جلن ہو رہی ہے، اس سے کوئی فون کر کے پوچھے۔ سامعین، عقائد جو ہیں یہ قطعیات سے ثابت ہوتے ہیں، اور یہ خبیث جو ہے حکایات کو عقیدہ بنا کر اس پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگانے کی ناکام اور ناہنجار کوشش کی ہے، جبکہ اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے عقائد کسی حکایت جو ہے اس سے عقائد کی بنیاد نہیں بن سکتی، گویا یہ غیر معتبر کتاب کو حجت بنا کر کے کسی پر کفر اور شرک کا فتویٰ دینے کی کوشش کی ہے، گویا خود اپنے گلے پر، اپنے گردن پہ کفر اور شرک کا طوق پہن کر کے جہنم کو اس نے اپنے لیے بالکل پکی کر لی ہے۔ دوسری بات دیکھیں سامعین، یہ کس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ خبتی اپنے خبت خیال میں اپنے مجدد کی کرتی اٹھائی اندھیرے میں کس طرح غوطہ کھا رہا ہے، ناک رگڑ رہا ہے۔ یہاں لکھا ہے گھر بیٹھے ماسکوں کی خبر دی، اس کی پوری عبارت کو پڑھنے کہیں بھی علم غیب کا جملہ نہیں ہے۔ تو سامعین، اب جب علم غیب کا جملہ نہیں ہے تو اس کو ہمارے علماء جو ہے اس کو کشف و کرامات کے قبیل سے مانتے ہیں۔ اب کشف و کرامات کے قبیل سے جو بات ہوتی ہے اس کے متعلق اس کی کتاب میں کیا لکھا ہے، یہ دیکھیں سامعین، یہ حیات حکیم الامت، یہ اسی کے حکیم صاحب احمد یار خان نعیمی، صفحہ نمبر 182 میں لکھتا ہے، عقائد کے معاملے میں کشف و الہام معتبر نہ ہوں گے بلکہ پختہ دلیل ضروری ہے۔ کون سی دلیل؟ پختہ دلیل ضروری ہے، اور یہ واقعہ کی کتاب پیش کر کے جو ان کے گھر سے معتبر نہیں ہے، تو خبتی ایسی کتابوں سے اہل حق، اہل سنت جماعت دیوبند کو مشرک ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، ناکام کوشش، اور فیل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ سامعین، آپ نے سنا اس نے کیا کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، یعنی اہل سنت جماعت اہل حق دیوبند کو تعلق کہہ رہا ہے خبیث، مگر جب اپنے مولوی کی بات آتی ہے تو دیوار کے پیچھے ہی نہیں بلکہ دور دراز ملک کی بات بھی گھر بیٹھے بتا دیتے ہیں۔ تو سامعین، اب دیوار کے پیچھے کے متعلق علم غیب کا انکار کرے تو وہ مشرک ثابت ہو جائے، مشرک ثابت کرنے کے لیے ہی ویڈیو بنائی ہے۔ سامعین، یہ خبیث جب تک رسوا نہیں ہوگا، جب تک ننگا نہیں ہوگا، جب تک اس کے منحوس چہرے پر جوتے نہیں پڑیں گے، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ سامعین دیکھیں، یہ کتاب ہے دیوار کے پیچھے کے علم، نبی علیہ السلام کے متعلق کا کون انکار کر رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، یہ کون انکار؟ دیکھیں کتاب کا نام تنویر الابصار بنور نبی المختار، محمد اشرف سیالوی، یہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 155 پر، ولا اعلم ما ورائی ھذا الجدار، میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ دیکھ لیا آپ نے، یہ انکار کر رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک کی بات کو یہاں پیش کر رہا ہے۔ اوپر تو بہت ساری باتیں دی، انما انا بشر مثلکم، کہہ رہا ہے یہ عاجزی کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا، اور جو عاجزی ہوتا ہے وہ عقیدہ نہیں ہوتا ان کے یہاں،
نبی علیہ السلام نے متعلق کہا انما انا بشر مثلکم، تو یہ عاجزی ہے، تو یہ عاجزی جو ان کے یہاں عقیدہ نہیں ہے، بشر عقیدہ نہیں ہے، تو گویا ان کے یہاں نبی علیہ السلام نے جو کہا ہے مجھے دیوار کے پیچھے کے علم نہیں ہے، یہ بھی جو ہے عاجزی کے طور پر گویا ان کے یہاں عقیدہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیں سامعین، دیکھ خبتی تیرے مقاد خاص میں ضرب کاری میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، دیکھیں ہاتھ مت لگانا، کرنٹ لگے گا بھی۔ یہ کتاب ہے اشیعۃ اللمعات، یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 184 پر، ابھی ابھی میرے پروردگار نے بتایا ہے کہ اونٹنی فلاں جگہ ہے اور اس کی مہار ایک درخت کی شاخ سے الجھی ہوئی ہے، اور یہ بھی آپ نے فرمایا، سنیں یہ بھی آپ نے فرمایا میں بشر ہوں نہیں جانتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرما رہے ہیں کہ یعنی آپ نے فرمایا کہ میں بشر ہوں نہیں جانتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، تو دیوار کے پیچھے کا علم کون انکار کر رہا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے مقاد خاص میں جلن ہوا نا خبتی، اب خبتی اپنے گھر کے اندھ بھکتوں کو کرتی اٹھائی کے اندھیرے سے نکالنے کی کوشش کرے گا، ایک کہہ کر کہ یہاں آگے لکھا ہے کہ خدائے تعالیٰ کے بتلانے کے بغیر نہیں جانتا۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے کے بعد جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ چھپی ہوئی بات کو بتا دے تو اس کو بھی اگر علم غیب مانے گا تو اب دیکھ جسے ہم نے کہا کشف و کرامت ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی ہوتا ہے نہ کہ کسبی ہوتا ہے۔ اب اللہ نے بتا دیا، جو چیز ظاہر ہو گئی، تیرا احمد یار خان نعیمی تیرا یہ جاء الحق میں لکھتا ہے، دیکھ جاء الحق میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 37 پر، دیکھ بذریعہ آلات کے چھپی ہوئی چیز معلوم کی جائے وہ علم غیب نہیں، مثلا کسی آلہ کے ذریعے سے عورت کے پیٹ کا بچہ معلوم کرے، یا ٹیلی فون یا ریڈیو سے دور کی آواز سن لیتے ہیں، اس کو علم غیب نہیں کہیں گے، علم غیب نہیں کہیں گے۔ چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے تو علم غیب نہیں ہے ہمارے نزدیک، ہم اہل حق اہل سنت جماعت کے نزدیک کیا ہے؟ یہ اظہار غیب ہے، یہ علم غیب نہیں ہے۔ لیکن تم ایسی باتوں کو بھی علم غیب کہتے ہو جو تمہارے یہاں سے جو علم غیب کا انکار کیا گیا ہے۔ کیسا جلن ہوا خبتی صاحب، مقاد خاص کو ہاتھ مت لگانا ورنہ کرنٹ ایسا لگا ہوا ہے کہ دھونے کو پانی بھی نہیں ملے گا۔ کہتا ہے کہ یہ اسے لکھ کر دنیا بھر میں پھیلاتے ہیں۔ خبتی کہتا ہے بتائیں یہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ خبتی سے پوچھتا ہوں تو کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنے مجدد سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پلنگ کے نیچے کا غیب حضور کو نہیں، اور یہاں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ اب کس سے محبت کرے گا؟ اپنے مجدد سے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اللہ کے رسول کو مانے گا تو ان دونوں کو کا انکار کرنا پڑے گا، ان دونوں کو مانے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کا انکار کرنا پڑے گا۔ خبتی آئی نہ موت تجھے موت آئی نا، اور میں نے فتویٰ الوالجیہ سے عبارت پڑھ کے ثابت کیا تھا من تزوج امرأة بشہادت اللہ ورسولہ لا يجوز النکاح، وحکی عن ابی القاسم رحمہ اللہ تعالی ان هذا کفر محض لانه اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب وهذا کفر۔ یہ میں نے ثابت کیا تھا۔ تیرے مقاد خاص میں جلن ہوا نا خبتی، موت تو تجھے آ سکتی ہے مگر اپنے مجدد کو کبھی لات نہیں مارے گا، چاہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دیوار کے پیچھے کے علم غیب کا انکار کر دے۔ تیرا مجدد انکار کیا ہے، اب اس کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان کو گھٹائے گا بقول تمہارے اور تمہارے اعتراض کے مطابق نبی علیہ السلام کی شان کو تو گھٹائے گا، یعنی دیوار کے پیچھے کے علم غیب کا انکار کرنے پر تیرا مجدد کا پلنگ کے نیچے کا علم غیب نہیں ہے۔ اب بتا سامعین، بتاؤ فیصلہ کرو آپ کہ مشرک کون ثابت ہوا؟ سامعین اور ناظرین، اس خبیث خبتی اصل میں خطا جس کے مقاد خاص کی میں ضرب کاری کی وجہ سے پریشان حال ہے، ان کی کتاب میں دیکھیں نبی علیہ السلام کے علم غیب کے متعلق کیا لکھا ہے۔ یہ میرے پاس بہار شریعت ہے، حصہ اول صفحہ نمبر 14 ہے، لکھتا ہے اس بات عطائی کا ہے کہ انبیاء ہی کی شایع نشان ہے۔ کس کی شایع نشان ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اور انبیاء کی شایع نشان ہے کہ علم غیب عطائی ان کو ہو۔ سامعین، مناظرہ جھنگ ہے، مناظرہ جھنگ صفحہ نمبر 121 میں لکھتا ہے کہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ غیب جاننا نبی کی خصوصیت ہے۔ کس کی؟ نبی کی خصوصیت ہے، نبی کی خصوصیت ہے۔ اب جب سامعین نبی علیہ السلام کی خصوصیت علم غیب ہے اور انبیاء ہی کی خاص شان ہے، تو اب بتائیں یہ القرآن الکریم مع ترجمہ کنز الایمان تفسیر نور العرفان
احمد یار خان نے، اس کے حکیم صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کو بھی آئندہ غیب کی باتوں کا علم ہے، شیطان کو بھی علم غیب ہے۔ اب شیطان کو علم غیب دیا گیا، اور یہاں کیا لکھا ہے، دو کتاب سے ثابت کی مناظرہ جھنگ، اور دوسری کتاب سے کیا ثابت کیا بہار شریعت سے کہ علم غیب انبیاء ہی کی شان ہے، انبیاء ہی کی خصوصیت ہے۔ خصوصیت سے کیا مراد سامعین بتاؤں میں آپ کو، یہ دیکھیں خصوصیت سے کیا مراد ہے۔ یہ انوار ساتیہ ہے، انوار ساتیہ، یہ صفحہ نمبر 413 ہے، رضوی کتاب گھر۔ اور انوار ساتیہ وہ کتاب ہے جس میں اس کے مجدد کی تخریج موجود ہے۔ گویا تخریج جس کی ہوتی ہے پورا ذمہ دار وہ ہے، جو کتاب کے مصنف پر حکم لگے گا وہ تخریج کرنے والے پر بھی حکم لگے گا۔ تو یہ لکھتا ہے انوار ساتیہ کے اندر، یعنی جو اس کے اندر تو پائی جائے مگر اس کے علاوہ کسی اور میں نہ پائی جائے، یعنی انبیاء کرام کی خصوصیت ہے علم غیب۔ یہ خصوصیت کا مطلب یہ ہے انبیاء کے علاوہ کسی اور میں نہ پائی جائے۔ تو سامعین اس میں اس کے مجدد کی تخریج موجود ہے، اور وہاں کیا لکھا ہے نور العرفان کے اندر، شیطان کو بھی علم غیب دیا گیا ہے۔ تو سامعین جب یعنی جو اس کے اندر تو پائی جائے مگر اس کے علاوہ کسی اور میں نہ پائی جائے، یعنی انبیاء کی خصوصیت ہے، خصوصیت کا مطلب یہ ہے کسی اور میں نہ ہو، تو شیطان میں جب دیا گیا ہے گویا ان کے یہاں شیطان بھی اس کا نبی ہے۔ میں اس کی دلیل دے رہا ہوں سامعین آپ کو کہ نبی کیسے بنایا انہوں نے۔ زیر و زبر اس کے قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری، اس میں کیا لکھتا ہے سامعین، اس میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 64 پر، اور چونکہ نبی اور غیر نبی کے علم غیب کو یکساں قرار دینا اہانت ہے، نبی علیہ السلام کی توہین ہے، نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے۔ اب خبتی تو یہ اعلان کرے گا کہ نبی علیہ السلام کے علم غیب کو خصوصیت بتا کر کے اب دوسرے جگہ پہ اس علم غیب کو شیطان کو دیا گیا ہے۔ خصوصیت اسے کہتے ہیں جو ان کے علاوہ کسی اور میں نہ ہو، میں نے حوالہ دیا ہے، خاص شان ہے، خصوصیت ہے، دو حوالہ دے کر ثابت کیا۔ اور خصوصیت سے مراد کیا ہے کہ اسی میں ہو، کسی اور میں وہ چیزیں نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو متعلق علم غیب کو خاص شان اور خصوصیت بتا کر کے شیطان کو دیا گیا ہے۔ گویا زیر و زبر کے وصول سے شیطان کو علم غیب دے کر کے جو انبیاء کی خاص شان خصوصیت ہے، نبی علیہ السلام کی توہین کی گئی ہے، گستاخی کی گئی ہے۔ اب تو ہی فیصلہ کرے گا کون انگریز ہے، کون مشرک ہے، کون کافر ہے۔ تیرے گھر کے اتنے حوالے سے میں نے الحمدللہ ثابت کیا ہے، خبتی تیرے میں غیرت اگر ہے، تیرا ضمیر مر نہیں چکا ہے، تیرے مقاد خاص میں خود اضافہ ہوا ہے، تو تسلی اور اطمینان کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کرے گا۔ حوالے تو بہت اور بھی ہیں لیکن اتنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ آئندہ اگر تیرے مقاد خاص میں کھجلی اور مزید ہوگی تو انشاءاللہ اس کا علاج میں اور بھی کرنا جانتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں چنا ہے تمہاری ذلت کے لیے، تمہاری رسوائی کے لیے۔ ہدایت اگر مل جائے اچھی بات ہے، ورنہ تمہاری ذلت میں کوئی کسر باقی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ تمہارے گھر کی کتاب سے، تمہارے مولویوں کی تضاد بیانی سے، کفری اور شرکی عقیدے سے، تمہارے خبتی ذریت کے مقاد خاص میں ضرب لگاتا رہوں گا، جتنا چیخو جتنا چلاؤ۔ دیکھتے ہیں تمہارے منہ میں زبان کتنی لمبی ہے اور تمہارے میں کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے، یہ دیکھوں گا کب تک میرے حوالے کا جواب دیتے ہو۔ دیوار کے پیچھے کے علم کے متعلق کس کا عقیدہ ہے، اور نبی علیہ السلام کی خصوصیت کہہ کر کے، خصوصیت کا معنی بتا کر کے کس نے جو ہے کفر کیا ہے شیطان کو علم غیب دے کر کے، کس نے نبی بنایا ہے، اور انگریز سے گلے کس نے ملایا ہے، اور نبی علیہ السلام کی توہین کس نے کی ہے، تمام باتوں کی وضاحت میں نے کر دی ہے سامعین۔ اتنے سارے دلائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت دے خبتی کی ضروریت میں تو ایک دلیل کافی ہے، اور ہٹ دھرمی اور تعصب پرستی، حسد، کینہ، بغض لے کر پھرو گے موت تک تو پھر تمہیں ہدایت نہیں ملے گی، چاہے تمہاری کتنی کتابیں پیش کر دی جائے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں خبتی تو چھپ چھپ کے مت پھر، آجا فون کال پہ، تیری دھجیاں اڑاؤں گا میں فون کال پہ۔ تو خود گھٹنے ٹیک دیا ہے، تجھے پتہ ہے علی اصغر جو ہے چتھرے اڑا دے گا تیری فون کال کے اندر، اور تیرے جتنے اچھل کود کر رہے تھے علی اصغر کے نام سے کانپتے اور تھراتے ہیں، اور آج ہمت نہیں ہو رہی ان کی کہ وہ سنجیدگی سے میرے سے گفتگو کرے۔ جتنے تیرے خبتی ضروریت تھی سب الحمدللہ بل میں گھس گئی، یا شمشان گھاٹ ہم نے پہنچا دیا ہے اس کو۔ اب تیرے میں ہمت باقی نہیں ہے۔ اگر تو مرد ہے، تیرے اندر ہمت ہے، تیرے منہ میں زبان ہے، تو علی اصغر سے فون کال پہ بات کر لے،
تیری دھجیاں ایسے اڑاؤں گا، پھر تو دیکھنا۔ تجھے یقین ہے اور تیری ذریت کو اس کا علم ہے اور خبر ہے۔ علی اصغر سے تبع آزمائی کرنا تم باطلوں کے دم میں نہیں ہے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم خناسیوں سے، یہ بازو علی اصغر کی تم آزمائے ہوئے ہو، اسی لیے تم نے اعلان کیا ہے کہ فون کال پہ تم علی اصغر سے بات کر ہی نہیں سکتے، اسی لیے وہاں ڈینگے مارو گے۔ آ جاؤ فون کال پہ، شرائط طے کر کے بات کر لیں گے۔ علی اصغر کا تمہیں چیلنج ہے۔